پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سبز کی کھائے. غالب نے غزلیات کا بادشاہ مانتے نا غالب کو. غالب نے غزل لکھی تھی. غالب اس کا یہ ایک شعر تھا کہ ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے گلی میں جائے. اعلیٰ حضرت نے اس پر نعت لکھی. امام کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. رخصت قافلہ غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. اعلیٰ حضرت کے دور میں آپ کو پتا ہے اعلیٰ حضرت کو وصال کیے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 100 سال. 100 سال کا مطلب ہوتا ہے ایک صدی. 100 سال ہوئے اعلیٰ حضرت کو وصال کیے ہوئے. لگتا ہے اعلیٰ حضرت اتنے پرانے؟ ہمیں تو نہیں لگتا. ہمیں لگتا ہی نہیں 100 سال ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت جو تھے نا وہ ابن الوقت. ابن الوقت. اور جو ابن الوقت ہوتا ہے نا وقت پیچھے رہ جاتا ہے یا آگے چلے جاتا ہے. یہ کبھی بھی پرانے نہیں ہو. داتا علی حجویری، غوث اعظم، خواجہ غریب نواز، یہ کبھی پرانے نہیں ہوتے کیونکہ یہ ابن الوقت ہوتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کے وصال کو ہو گئے 100 سال. تو ظاہر اعلیٰ حضرت مدینہ شریف سے پہلے گئے ہوں گے. تو اس وقت جب قافلے چلتے تھے نا آج کی طرح نہیں تھا کہ اپنی مدینہ سے جی ایم سی ہائر کر لی یا بس میں بیٹھ گئے اور جب چاہا نکل پڑے آ گئے. پہلے نہیں تھا ایسا. پہلے قافلے چلتے تھے ایک ساتھ. جب قافلہ مکے سے مدینہ منورہ جاتا تھا تو قافلے کو اطلاع دینے کے لیے ایک لوہے کا ایک تختہ ہوتا تھا. اس پر ایک لکڑی کا ہتھوڑا ہوتا تھا. یہ ٹن 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 وہ مار کے اطلاع دیتے تھے. غالباً صدائے جرس کہتے تھے اس کو. جرس کہتے تھے. تو یہ اطلاع دی جاتی تھی اور کہا جاتا چلو مدینہ چلو مدینہ چلو مدینہ. اب جب مکے سے مدینہ شریف جانے والا ہو بندہ تو اس وقت یہ صدا اچھی لگتی ہے نا. اور اعلیٰ حضرت کے کانوں میں جب یہ صدا گونجی تو امام کہتے ہیں کہ کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے، چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے. اور یہی صدا جب واپسی کے لیے ہوتی ہے تو عاشقوں کے دلوں پر تو آرا چل جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کے کانوں میں جب گونجی نا کہ چلو واپسی چلو واپسی چلو واپسی، تو اعلیٰ حضرت کی طلب اٹھی اور امام کہنے لگے
کہ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں ہمیں جگہ. اور جب آ جاتے ہیں چھوڑ کر اور پھر مدینہ یاد آتا ہے تو امام کہتے ہیں کہ بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. ہم حضور پہ بوجھ تھوڑی، ہم کوئی بوجھ تھے حضور پہ؟ ہم رہتے تو حضور کھلاتے، حضور رکھتے، حضور نماز. یہ ہم ہی آ گئے چھوڑ کے اس حرم کو آپ بن میں ٹھگوں کے آ بسو، پھر کہو سر پہ دھر کے ہاتھ لٹ گئی سب کمائی کی. بار نہ تھے حبیب کو ارے پالتے ہی غریب کو، روئے جو اب نصیب کو چین کہو کواں کیوں روئے جو اب نصیب کو چین کہو گواہ کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے. یہ شعر جو پڑھنے جا رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں بڑے پڑھے لکھے ماشاءاللہ لوگ یہاں موجود ہیں اور شاعری سے شغف رکھنے والے بھی لوگ موجود ہیں، لیکن اکثریت جو ایسی ہے کہ وہ اتنا زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتے، تو ان کے لیے میں یہ باتیں عرض کرتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے نہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، آپ کا سایہ نہیں تھا. سایہ نہیں تھا، کیوں نہیں تھا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. کیونکہ حضور نور ہے، بشر بھی ہے، نور بھی ہے. بشر اور نور ایک دوسرے کی ضد نہیں، بشر اور نور ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے. کوئی کہ بشر ہے کہ نور ہے، کوئی کہتے ہیں بشر ہے کہ نور ہے. یہ سوال ہی لفظ ہے. بھائی کوئی یہ کہے کہ نور ہے یا ظلمت، تو ایک دوسرے کی ضد ہے نہیں ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہ تو سوال ہی سمجھ میں نہیں آتا. بھائی حضور نور ہے یا بشر ہے؟ تو حضور نور بھی ہے، بشر بھی. تو نور کا سایہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. دوسری بات، سایہ تو ہے نا وہ اپنی اصل کا مثل ہوتا ہے. جیسا خود انسان ایسا اس کا سایہ، اور حضور کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، تو سایہ بھی مثل ہوتا نا، تو اس کے سایہ نہ تھا. دوسری بات جو اعلیٰ حضرت نے کہی ہے نا، تو بڑی کمال کی کہی ہے. سایہ جو ہے نا وہ کبھی چھوٹا بھی ہوتا ہے، کبھی بڑا بھی ہوتا ہے. شام کو جب سورج ڈوبنے والا ہو تو سایہ لمبا لمبا ہو جاتا ہے، اور پھر جگہ اگر ہموار نہ ہو نا تو سایہ بھی مل گجا ہو جاتا ہے. کبھی چھوٹا کبھی بڑا، تو سیاہ بھی تو ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے نا. اب دیکھو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ راہ نبی میں کیا کمی، فرش بیاض دیدہ کی. یہ جو سفیدی ہے نا آنکھوں کی، اس کو بیاض کہتے ہیں اس کو. اللہ اکبر. امام کہتے ہیں وہ شاک بچھائے ہوئے ہیں، آنکھیں بچھائے ہوئے ہیں، تو حضور کی راہ میں کوئی فرش کی کمی ہے؟ راہ نبی میں کیا کمی، فرش پیاز دیدہ کی، چادر ذل ہے مل گجی
زیرے قدم بچھا کیوں چادر ذل ہے ملگجی زیرے قدم بچھا کیوں دل کو جو عقل دے خدا دیکھ کے حضرت غنی حیل پڑے فقیر بھی جب دیکھنے کے ایسے غنی اور ایسے سخی ہیں کہ مانگو قطرہ دیتے دریا، جب دیکھا کہ عطا ایسی ہو کہ کوئی مانگتا اتنا ہو دیتے اتنا، جب دیکھا غنی ایسے غنی ہے تو پھر فقیر بھی پھیل پڑے. اب تو جانا ہی نہیں، بس ادھر ہی، اب کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. امام کہتے ہیں کہ دیکھ کے حضرت غنی حیل پڑے فقیر بھی چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر کیا نہ جائے کیوں چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر کیا نہ جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلا کیوں میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلا کیوں میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر. میں ایک سوال کروں گا، جواب نہیں لیتا آپ سے، جواب نہیں لیتا، سوال کر رہا ہوں، جواب نہیں دینا، صرف اپنے دل سے پوچھنا کہ یہ دعا ہم کتنی دفعہ کرتے دن میں؟ یہ دعا جو اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں، یہ دعا ہم دنیا میں ہم یہ دن میں کتنی دفعہ کرتے ہیں؟ چلو ہفتے میں کتنی دفعہ کرتے ہیں، چلو مہینے میں کتنی دفعہ کرتے ہیں، یا کبھی کرتے بھی کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزو کرے خدا روزی میں برکت مانگتے ہیں، دولت میں برکت مانگتے ہیں، کبھی یہ مانگتے ہیں کبھی وہ مانگتے ہیں. ارے کبھی یہ بھی مانگا کرو نا. یہ وہی مانگے گا جس کو اس درد کا پتہ ہوگا، اور جس کو یہ درد مل جاتا ہے نا وہ دوا کرتا بھی نہیں. وہ کہتے درد دل کر مجھے عطا یار، دے میرے درد کی دوا یار. جان کے عشق مصطفیٰ روز فزو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ جس کو ہو درد کا مزہ بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اعلیٰ حضرت کے کیا شعر کہہ رہے ہیں، کمال کہہ رہے ہیں. امام کہتے ہیں کہ سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ
صبر دے سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں جانا ہے سر کو جا چکے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار اس نعت کا مقطع بھی کمال ہے. عاشقوں کے نزدیک سن لو، عاشقوں کے نزدیک مدینہ چھوڑ کے آ جانا یہ جرم ہے. میں نے کہا عاشقوں کے نزدیک مدینہ چھوڑ کے آ جانا یہ بھی جرم ہے. اگر جرم جس سے ہو جائے تو وہ خوشی کے گیت گاتا ہے، ساز طرب بجاتا ہے کہ غم کرتا ہے؟ امام کہتے ہیں کہ ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گر لجائیں ہم. یہ شعر کا بڑا توجہ کے ساتھ سنیے گا. ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گر لجائیں ہم تو کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں کوئی بجائے سوز غم. سنت ہے، سنت تجوید سے کامل. بجائے دو دفعہ آیا، لکھنے میں بھی ایک، پڑھنے میں بھی ایک، مانتا مطلب الگ الگ. ایک بجائے متبادل، یعنی اس کی بجائے اس کی بجائے یہ کر لیتے کہتے نا. اور ایک ہوتا ہے بجانا، وہ الگ ہے. اگر واقعی اگر ہم لجاتے ہوں اور ہمیں شرمندگی ہو، ہم لجا رہے ہوں جرم پر، تو پھر کوئی بجائے سوز غم ساز طرف بجائے کیوں؟ ہے تو رضا میرا ستم ارے جرم پہ گر لجائے غم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں